بے گناہ شکریہ سید صاحب. خواتین و حضرات، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ایسا لگتا ہے کچھ مقررین جو ہیں وہ اظہار خیال نہ فرما سکیں گے. اس پر میں ان سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں. اب ہمارے درمیان محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ کا نام نامی جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں اتنا معتبر ہے، اتنا مستند ہے. آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اخوت و رواداری کی باد بہاری چلاتے ہوئے گزری ہے اور قرآن فہمی کے حوالے سے آپ درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی سچی اور سوچی پرستار ہیں. میں ان سے استدعا کروں گا محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ انتظامیہ کا بڑا زور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز سامعین، اور اس سال میں سے پہلے ناظرین اور سامعین کو یہ قطعاً اندازہ نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک قاتل کی گولی ڈاکٹر غلام صاحب کو ہم سے اچانک جدا کر دے گی اور ایک جان کا صدمہ سے دوچار کر دے گی. میں انہیں ایک عالم دین، ایک سوشل ورکر، ایک آفیسر اور ایک استاد کے ناطے سے جانتی ہوں. داعیے حق کے طور پر ان میں جو خوبیاں تھیں، حسن بیان، مسکراہٹ کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا، مؤثر انداز، تحریر اور تقریر دونوں میں، اور ساتھ ساتھ وہ جو بات کرتے تھے وہ ترتیب دیتے تھے. عام طور پر مقرر جو ہوتا ہے وہ جوش میں یا ٹھونسنے والے سلسلہ رکھتا ہے، ان میں ترغیب کا انداز تھا اور ایک داعیے حق کی یہ بہت بڑی خوبی ہے. عمومی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک داعیے حق اور سوشل ورکر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ ٹائم نہیں وقف کر سکتے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھرپور انداز میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی. آج وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک مستحکم مقام پر موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو ہدایت صدیقہ ڈگری کالج کے حوالے سے بہت زیادہ جانتی ہوں. آج بھی اس کالج کا جہاں کہیں نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ذکر لازم مصوم ہوتا ہے. آج بھی اس کالج میں ڈاکٹر صاحب کا آہستہ آہستہ چلتے آنا، مسکراہٹ سے بات کرنا اور اوقافی نظر سے جائزہ لینا ہم سب کے دلوں میں محفوظ ہے. ایک آفیسر کی حیثیت سے ان کا انداز جو ہے وہ تلخی ہوتا تھا. وہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی طنز و مزاح کی صورت میں اس طرح بات کرتے تھے کہ جس پر وہ برس سے ہوتے تھے اسی پر انداز ہوتا تھا کہ اس طنز و مزاح کا ہدف ہے. اور معروف اسکالر ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ان کا پیغام ہمارے پاس ہے. ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں قرآن فہمی کو عام کریں. وما علینا الا البلاغ. حضرات، حکیم امین الدین انصاری صاحب کا نام نامی اس میں گرامی کی ستارہ کا محتاج نہیں ہے. تشریف لائیں اور اپنے خیالات یادیے سے مستفید فرمائیں. جناب صدر، وزیر خواتین و حضرات، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کے ساتھ مجھے لاہور سے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ 35 منٹ میں ان کی صحبت میں بیٹھا اور اسے تمہارا خیال ہوا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام کی بہت ضرورت ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب میں دیا کہ بھائی اس کے لیے ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے. میں کام کر رہا ہوں، ذہن بدلیں گے، ذہنی انقلاب ہو جائے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. مجھے آپ خوشی ہوئی کہ مقررین جو اظہار خیال کیا اس میں وہ ذہنی تبدیلی مجھے نظر آئی.
ذہنی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بچے موجود ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ذہنی انقلاب آ جائے گا اور اسلام اس ملک میں نافذ ہو جائے گا۔ میں نے انفاق کے ساتھ اچھی طرح چاہتا ہوں۔ 2 گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں، تو میں استدعا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب سجاد ملک صاحب، سجاد قریشی صاحب، سجاد قریشی حبیب صاحب، آپ میرے دوست، یہ بھی فرمایا کہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ختم نہیں۔ مجھے وہاں دیکھا تو اب ہم خوشی کا اظہار فرمایا۔ بھائی حبیب صاحب مجھے نہیں روک سکتے کیونکہ انہوں نے اقبال کا شعر پڑھا ہوا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلح کیوں نہیں ہے۔ مجھے وہاں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، ان کی تفسیر میں نے چھوڑ دیا ہے میری اپنی تاریخ۔ ان کی تفسیر علوم قرآن 2 جلدوں میں ہے جو لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کو دوبارہ شائع کرنے کے لیے انہوں نے اس کی نظر ثانی کا کام اس خاک سار کے سپرد کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ہی بہت سا کام مکمل کیا۔ اس کے علاوہ ان کی متعدد تین کی تصنیفات جس میں قرآن آسان وجود بائک اسلام کو آپ کے پاس لسٹ ہوگی، یہ سارا کام حافظ محمد بلال جو آج انہوں نے پورا خوبصورتی کے ساتھ حق ادا کیا ہے، میرے اور مجھے خودر صاحب جو ابھی مجھے اٹھا کے بعد بیٹھنے والے ہیں، کہ میرے بھی کبھی چل رہا ہے، میری ویسے بہت عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کو بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ کام بہت عظیم و شروع کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی 12 بائی تفصیل نور الہدا کے نام سے شائع ہو رہی ہے، اور اب تک 7 پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ انہی سے اب بزور بہادر دیش تاجہ بخشندہ، یہ بہت لمبا سا مضمون رہ گیا ہے۔ صرف ایک بات یہ ہے کہ 7 مئی کو ان کی شہادت ہوئی، بس 2 لفظ ہیں۔ میں نے ان دنوں نے کئی بار کہا کہ ڈاکٹر صاحب لوگ آج کل قرآن سنانے والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ ذرا احتیاط سے کہا۔ ہم نے 1-2 بار جب میں نے یہ بات کی تو ہمارے ڈاکٹر مفتی ٹرسٹ کے کارکن حاجی محمد افضل صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے لگتا ہے آپ عطاء الرحمان ساکت کی بات کر رہے ہیں، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ خوش قسمت تھا جو آگے نکل گیا، اور چند روز کے بعد، صرف چند روز کے بعد انہوں نے اپنی منزل مراد پا لی۔ مضمون بہت لمبا تھا لیکن علامہ صاحب سے ہمارا تعلق جو ہے انہوں نے وہ بے باقی کا ہے۔